السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، حاضرین ناظرین، میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے آپ کو شرف سے مشرف ہوا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے کچھ دیر گفتگو کی جائے، اس سے پیشتر آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات نے اس آیت مقدسہ میں وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور فرماتا ہے رب کائنات کہ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور وضو نہ ہو تو فرمایا وضو کر لیا کرو، یعنی اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو لیا کرو اور دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور سروں کا مسح کر لیا کرو اور دونوں پاؤں کو دھو لیا کرو۔ اس آیت مقدسہ میں چار باتوں کا ذکر کیا، اور رب کائنات نے ان چار باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وضو میں چار چیزیں فرض ہے۔ نمبر ایک، اب وضو میں جو فرائض ہیں ان فرائض کو آپ دیکھیں کہ وضو کی جو اہمیت ہے، یہ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وضو میں چار فرض ہیں۔ آقا علیہ السلام وضو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائیں گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ وضو میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے، اس آثار وضو یعنی وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہے اس کی جو چمک ہوگی، اس کی جو لائٹ، اس کی جو نورانیت ہوگی، میدان قیامت میں آقا علیہ السلام اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لے گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ یعنی آپ انداز لگائیں کہ وضو کتنی اہمیت ہے کہ وضو سے چہرے چمکتے ہیں، اور انسان دنیاوی سامان استعمال کر دنیا کی مصنوعی چیزیں یا دنیا کے مصنوعی چیزوں کو استعمال کر اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے سے جو چمک پیدا ہوتی ہے وہ چمک ایسی ہے کہ انسان دنیا میں وضو کرتا ہے لیکن مرنے کے بعد قیامت میں بھی اس کے چہرے کی جو چمک ہوگی، اس چمک سے امت محمدیہ قیامت کے دن پہچان لیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جس سے جتنا زائد ہو سکے چمک پیدا کیا کرو، یعنی وضو کیا کرو۔ دوسری حدیث ہے جس کو صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطا کو محو فرما دے اور درجات کو بلند فرمائے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل بتایا جائے، جس پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت وضو ناگوار ہو، یعنی آدمی کو وضو کرنا مشکل ہو، دشوار ہو۔ کب؟ جیسے مثال کے طور پر یوں مانے کہ ٹھنڈ کے موسم میں آدمی کو وضو کرنا بڑی دشواری ہوتی ہے، کوئی آدمی پانی میں ہاتھ رکھنا پسند نہیں کرتا، اس پہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جب انسان وضو کرنا دشوار ہو اور ایسے وقت میں وضو کرتا ہے، اس وقت وضو کامل کرنا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کے ثواب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنا۔
آپ انداز لگائیں کہ وضو کے یہ فائدے ہیں، یہ آقا علیہ السلام نے وضو کی اہمیت بتائی۔ تیسری حدیث فرماتے ہیں، جس حدیث کے روایات کرنے والے امام مالک و نسائی نے عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے والا وضو کرتا ہے تو پہلے جو کلی کرتا ہے، یعنی جو منہ میں پانی لیتا ہے کلی کرتا ہے، تو کلی کرنے کی وجہ سے اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، منہ کے گناہ گر جاتے ہیں فرمایا، اور جب ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرتا ہے تو فرمایا ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید، یعنی یہ جو اہمیت آقا علیہ السلام بتایا۔ اس کے بعد پانچویں حدیث ہے جو بازار باسناد حسن روایت کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام، اپنے خادم کے بارے میں فرمایا کہ اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا، اور پانی مانگا، دوسری رات میں باہر جانا چاہتے تھے، حمران کہتے کہ میں نے پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے، میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، یعنی اس قدر ٹھنڈ ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ میں پانی ڈال لینا پسند نہیں کرتا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ٹھنڈ کے موسم میں اپنے خادم سے، اپنے غلام سے پانی مانگا، اور پانی مال مانگنے کے بعد اپنے چہرے کو دھویا، اور جب یہ ٹھنڈ کو دیکھ کر ان کے غلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کی کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے، اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وضو ہے۔ آپ انداز لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اس چیز کو پسند فرماتے جو آقا علیہ السلام کو پسند ہوتا، جس آقا علیہ السلام جس سے پیار کرتے صحابہ کرام اس سے پیار کرتے تھے، یعنی امت محمدیہ ہونے کے ناطے جو مسلمان ہیں، اور خاص کر کے وہ لوگ جو کہتے کہ میں سنی ہوں، وہ سنی کیسا جو آقا علیہ السلام کی محبت پر، آقا علیہ السلام کی فرمان پر اپنی جان کو نچھاور نہ کر دے۔ صرف انسان اگر زبان سے کہہ لے کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے کہے کہ میں سنی ہوں، زبان سے صرف اگر کہہ دے تو کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ اگر کہہ دینے سے کام چل جاتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو فرماتے کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ جب سردی ناگوار ہو، جب فرمایا کہ جب وضو کرنا ناگوار ہو، فرمایا کہ جب وضو کرنا دشوار ہو، ایسے وقت میں وضو کرنا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلاد اسلام کے سرحد پر بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنا اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس پہ لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت مولائی علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو سخت سردی میں، یعنی فرمایا کہ جو سخت سردی ہو، ٹھنڈ کے موسم ہو، فرمایا سخت سردی میں کامل وضو کرے، اب تو اس کے لیے فرمایا دونا ثواب ہے۔ ایک ثواب سردی کی وجہ سے، جو انسان کوئی پانی میں ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اس وقت میں ہاتھ ڈال کر وضو کرتا، فرمایا کہ دونا ثواب ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار وضو کرتا ہے، یعنی ایک بار ہاتھ دھویا، ایک بار چہرہ دھویا، ایک بار یہ جو فرمایا کہ جو ایک بار وضو کرتا ہے، ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، یعنی یہ تو اہم ہے کہ ہر ایک بار وضو کر لے، لیکن فرمایا اور جو دو بار کرے تو اس کو دونا ثواب، جو تین بار دھوئے تو فرمایا یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے، یعنی 3 مرتبہ کرنا یہ نبیوں کی سنت، ایک مرتبہ اگر کسی کام کو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن اسی کام کو وضو میں اگر 3 مرتبہ ادائے وضو کو دھوئے جائیں تو فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل جو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ کرتا ہے تو یہ انبیاؤں کا طریقہ ہے،
ایک مرتبہ تو اللہ نے فرمایا کہ وضو کر لو، اپنی گندگی دھو دو، لیکن اگر اسی کو 3 مرتبہ دھویا جائے تو چونکہ یہ طریقہ نبیوں والا طریقہ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ وضو میں 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت مسلم بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جس سے مراد فرمایا کہ جو اچھی طرح کامل وضو کر لے اور وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت اگر ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رب کائنات سے دعا مولا ہمیں سے قبول فرمائے۔ اس کے بعد والی میں انشاءاللہ تعالی غسل کے جو فرائض ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ مولا ہمیں اور آپ کو اچھے سے توفیق عطا فرمائے اور وضو کرنے کے بہتر طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔